السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عادل اطاری قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عادل قادری پوڈ کاسٹ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے نماز کی شرائط بیان کی تھی۔ انشاءاللہ عزوجل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے نماز کے فرائض بیان کریں گے، تو برائے مہربانی ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، لائک شیئر کامنٹ بھی ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن پر پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہو سکے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ محترم سامعین کرام، نماز میں 7 فرائض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، جو کہ شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ نمبر 2 قیام، نمبر 3 قراءت، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجود، نمبر 6 قاعدہ اخیرہ اور نمبر 7 خروج بھی سنئی، یعنی کہ سلام ادا کرنا، سلام پھیرنا۔ یہ 7 فرائض ہیں، آئیے ان کی تفصیل بھی جانتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ جہاں شرائط نماز میں سے بھی ہے، مگر نماز کے افعال سے چونکہ بالکل ملی ہوئی ہے، اس لیے اسے نماز کے فرائض میں بھی شمار کیا گیا ہے۔ مقتدی نے تکبیر تحریمہ کا لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا اور اکبر امام سے پہلے ختم کر لیا تو نماز نہ ہوگی۔ امام کو رکوع میں پایا اور تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا، یعنی تکبیر اس وقت ختم ہوئی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے، نماز نہ ہوگی۔ اس موقع پر قاعدہ کے مطابق پہلے کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لیجئے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیے۔ امام کے ساتھ اگر رکوع میں معمولی سی بھی شرکت ہو گئی تو رکعت مل گئی۔ اگر آپ کے رکوع میں داخل ہونے سے قبل امام کھڑا ہو گیا تو رکعت نہ ملی۔ نمبر 2 قیام، کمی کی جانب قیام کی حد یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو۔ قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک قراءت ہے، بقدر قراءت فرض قیام بھی فرض، بقدر واجب واجب اور بقدر سنت سنت۔ فرض وتر عیدین اور سنت فجر میں قیام فرض ہے۔ اگر بلا عذر کوئی یہ نمازیں بیٹھ کر ادا کرے گا تو نہ ہوں گی۔ کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں، بلکہ قیام اس وقت ساکت ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے۔ کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہو، یا کھڑے ہونے میں قطرہ آتا ہو، یا چوتھائی ستر کھلتا ہے، یا قراءت سے مجبور محض ہو جاتا ہے، یوں ہی کھڑا ہو سکتا ہے مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے، یا دیر میں اچھا ہوگا، یا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی تو بیٹھ کر پڑھے۔ اگر خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہونا ممکن ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے۔ محترم سامعین کرام، تیسرا فرض ہے قراءت۔ قراءت اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے۔ آہستہ پڑھنے میں یہ ضروری ہے کہ خود سن لیں۔ اگر حروف تو صحیح ادا کیے مگر اتنے آہستہ کہ خود نہ سنا اور کوئی رکاوٹ مثلا شور و گل یا ثقل سماعت یعنی اونچا سننے کا مرض بھی نہیں تو نماز نہ ہوئی۔ اگرچہ خود سننا ضروری ہے مگر یہ بھی احتیاط رہے کہ سری یعنی آہستہ نماز میں قرأت کی آواز دوسروں تک نہ پہنچے۔ اسی طرح تسبیحات وغیرہ میں بھی خیال کرے۔ محترم سامعین کرام، نمبر 4 جو فرض ہے وہ ہے رکوع۔ محترم سامعین کرام، رکوع اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جائے، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے، اور پورا یہ کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے۔ سلطان مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ عز و جل بندہ کی اس نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں رکوع و سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ کرے۔ مسند احمد بن حنبل کی یہ حدیث پاک ہے۔ نمبر 5 فرض ہے سجود۔ سلطان مکہ مکرمہ
تاجدار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، مجھے حکم ہوا کہ سات ہڈیوں پر سجدہ کروں، منہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پنجے، اور یہ حکم ہوا کہ کپڑے اور بال نہ سمیٹوں۔ ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے، سجدے میں پیشانی جمنا ضروری ہے۔ جمنے کے یہ معنی ہے کہ سجدہ کیا تو پیشانی کو زمین کی سختی محسوس ہو۔ آپ نے سجدہ کیا کہ پیشانی نہ جمی تو سجدہ نہ ہوگا۔ اسی طرح وہ بھائی جو کارپیٹ پر نیچے جن کے فوم لگی ہوتی ہے یا گدے وغیرہ پر سجدہ کرتے ہیں، وہ اس بارے میں بہت احتیاط کیا کریں۔ اگر تو زمین کی سختی محسوس ہوتی ہوگی، اب مزید دبانے سے وہ چیز نہیں پریس ہوگی، دبے گی نہیں، تو سجدہ ہوگا۔ اور اگر ایسا ہو کہ زمین کی سختی بھی محسوس نہ ہو اور اگر مزید ناک کو دبایا جائے تو مزید دب سکتی ہے، تو ایسی صورت میں سجدہ نہیں ہوگا۔ لہذا ان صورتوں میں خیال کرنا چاہیے کہ ہم جہاں سجدہ کر رہے ہیں وہ سجدے کی جگہ اتنی نرم نہیں ہونی چاہیے کہ زمین کی سختی ہی محسوس نہ ہو۔ نمبر 6 جو فرض ہے وہ ہے قعدہ اخیرہ، یعنی نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری تشہد یعنی پوری التحیات رسولہ تک پڑھ لی جائے، فرض ہے۔ 4 رکعت والی فرض میں چوتھی رکعت کے بعد قعدہ نہ کیا تو جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے، اور اگر 5ویں کا سجدہ کر لیا یا فجر میں دوسری پر نہیں بیٹھا، تیسری کا سجدہ کر لیا یا مغرب میں تیسری پر نہ بیٹھا اور چوتھی کا سجدہ کر لیا، ان سب صورتوں میں فرض باطل ہو گئے۔ مغرب کے علاوہ اور نمازوں میں 1 رکعت مزید ملا لیں۔ 7واں فرض ہے خروج بھی سنئی، یعنی کہ سلام پھیرنا، یعنی قعدہ اخیرہ کے بعد سلام یا بات چیت وغیرہ کوئی ایسا فعل قصدن یعنی ارادتن کرنا جو نماز سے باہر کر دے، مگر سلام کے علاوہ کوئی فعل قصدن پایا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، اور اگر بلا قصد کوئی اس طرح کا فعل پایا گیا تو نماز باطل ہوگی۔ محترم سامعین کرام، یہ تو 7 فرض تھے جن کی مختصر تفصیل آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی لائک شیئر کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔